دوستو پگ، پورک، سور یا پھر خنزیر، اس کو کھانے پر اسلام میں سخت ممانعت آئی ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایز اے مسلم اسلام ہمیں جس چیز سے روکتا ہے تو وہ یقیناً ہمارے لیے غلط اور نقصان دہ ہوگی۔ اس میں ہمیں کسی وضاحت یا دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسلام جس چیز سے ہمیں منع کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ لاجک جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر سور کو حرام کیوں ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں کس کس جگہ اور کون سی کنڈیشنز میں کن کن جانوروں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ 2 آیت 173، سورہ 5 آیت 3 اور بھی کئی جگہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے کسی بھی جانور کو کھانا نہیں چاہیے جو حلال نہ ہو اور جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ قرآن میں ہمیں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مرے ہوئے جانوروں کو کھانا حرام ہے۔ ایسا جانور جو کسی وجہ سے مر گیا، بیماری کی وجہ سے مر گیا ہو یا پھر کسی ایکسیڈنٹ میں، اور جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ قرآن حکیم سورہ 5 آیت 3 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس کے ذبح میں کسی غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور جو گلا گھٹنے سے مرے، اور جو بیدار کی چیز سے مرا ہوا، اور جو گر کر مرے، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، مگر جنہیں تم ذبح کر لو، جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا، اور رسی ڈال کر لٹکانا، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے ساتھ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر کسی کی مجبوری ہے تو بنا خواہش کیے اور بنا حد پار کیے اگر وہ انہیں کھا لیتا ہے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ واقعی رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں خاص طور پر سور کو کھانے سے روکا گیا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بائبل میں بھی سور کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ بک آف لیویٹیکس کے چیپٹر نمبر 11 کے ورس نمبر 7-8 میں بھی سور کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ دونوں ہی دینی کتابیں سور کو کھانے سے روکتی ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب چھپا ہے سور کے کریکٹر میں۔ دوستو، سور ایک موقع پرست جانور ہے جو بھی ملے کھا لیتا ہے۔ پیڑ پودے ہوں، مرے ہوئے جانور کا سڑتا گلتا ہوا جسم ہو یا پھر فضلہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپی ممالک میں سور کو صاف جگہوں پر پالا جاتا ہے، پھر بھی انہیں ایک دوسرے کا فضلہ کھانے کی خواہش رہتی ہے۔ آسٹریلیا جیسی کنٹری میں سور کو بے حد کیئر اور صاف ستھرے ماحول میں رکھا جاتا ہے، لیکن آپ انہیں جتنا بھی صاف رکھنے کی کوشش کریں، فطری طور پر انہیں گندگی ہی پسند آتی ہے۔ سور کے گوشت کھانے سے کم از کم 70 الگ الگ طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی انسان کے جسم میں اس کے گوشت کھانے سے کئی طرح کے کیڑے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اسپیریکل انسیکٹس، پوائنٹی بگز، لیز وارم۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک ٹیہیم سولیم ہے، جسے عام طور پر ٹیپ وارم بھی کہتے ہیں۔ یہ کیڑا بہت ہی لمبا ہوتا ہے اور آنتوں میں رہتا ہے۔ اس کے انڈے خون میں جا کر جسم کے تقریباً سبھی حصوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر یہ انڈے دماغ میں پہنچ جائے تو یادداشت ہی چلی جاتی ہے، اور اگر یہ دل میں پہنچ جائے تو دھڑکن سلو یا پھر ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ یہ انڈے آنکھوں میں چلے جائیں تو آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے۔ ایک دوسرا خطرناک کیڑا ٹیکیورا ٹیوکریسس ہے۔ سور کے گوشت کے بارے میں ایک مت یہ ہے کہ اگر اسے اچھی طرح پکا لیا جائے تو اس میں موجود کیڑے مر جاتے ہیں، لیکن امریکہ میں کیے گئے ایک ایکسپیریمنٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ 24 لوگوں میں سے جو لوگ ٹیکیورا ٹیوکریسس کے شکار تھے، ان میں سے 22 لوگوں نے سور کے گوشت کو اچھی طرح پکایا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہائی ٹمپریچر پر پکنے کے بعد بھی اس کے گوشت میں پائے جانے والے کیڑے ختم نہیں ہوتے۔ سور کے گوشت میں پائے جانے والی چربی یعنی سیچوریٹڈ فیٹ بفیلو کے مقابلے میں ڈبل ہوتی ہے، جس سے آپ کو کولیسٹرول کی شدت اور دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی سور کے گوشت میں پٹھوں کو مضبوط کرنے والے انگریڈینٹس بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس کے الٹ اس میں موٹاپا پیدا کرنے والے انگریڈینٹس زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، جو خون کی نالیوں میں جا کر جم جاتے ہیں اور ہائی بلڈ پریشر اور ہارٹ اٹیک کا موجب بنتے ہیں۔ اور اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ 50% سے زائد امریکی ہائپر ٹینشن اور تناؤ کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ سور کے گوشت کے بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو سور کے بارے میں کچھ سائنٹیفکلی اپرووڈ فیکٹس بتاتے ہیں۔ سور وہ میمل ہے جس کو پسینہ نہیں آتا، اور اس کی وجہ اس کی باڈی میں پسینے والے گلینڈز کا نہ پایا جانا ہے۔ پسینہ نہ آنے کی وجہ سے اس کی باڈی زیادہ ٹاکسس ہو جاتی ہے،
اسی لیے سور اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے مٹی میں لوٹتے ہیں۔ اگر کوئی شخص بھیڑ، بکری یا گائے کا گوشت کھاتا ہے تو اسے ڈائجسٹ کرنے میں 7-8 گھنٹوں کا وقت لگتا ہے، اور اس طرح اس گوشت میں موجود ٹاکسز دھیمے دھیمے باڈی میں پہنچتے ہیں، جسے پھر لیور فلٹر کر دیتا ہے۔ لیکن سور کا گوشت 1 سے 2 گھنٹوں میں ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، اور اس گوشت میں موجود ٹاکسز ہمارے لیور پر اٹیک کر دیتے ہیں، اور لیور کو ان ٹاکسز کو فلٹر کرنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ٹائیفائڈ اور آرتھرائڈ جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی وہ ریزن جس کی وجہ سے ہمارے دین اسلام نے ہمیں خاص طور پر سور کے گوشت کو کھانے سے منع کیا ہے، نہ صرف کھانے بلکہ اسے پالنے اور چھونے سے بھی روکا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔